بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورہ قصص 20ویں پارے کی یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے 28ویں نمبر کی ہے۔ قصص قصہ کی جمع ہے جس میں بہت سارے واقعات قصے بیان کیے گئے ہوں، اور اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کی طرف وحی کرنا کہ اس کو دودھ پلا کے صندوق میں بند کر کے دریا کے سپرد کر دیں، اور یہ ایسی فصیح و بلیغ فصاحت و بلاغت کا ایسا ایک مرکہ کھینچا گیا ہے کہ فصاح عرب دنگ رہ گئے۔ فائزہ خفت فعلیہ الکی فلیم ولا تخافی ولا تحزنی ورادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اس ایک آیت میں دو امر، دو نئی، دو خبریں۔ کسی بھی کلام عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر ادیب کے کلام میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں دو خبریں ہوں، دو امر ہوں اور دو نئی ہوں۔ بہرحال اس میں حامان، قارون، فرعون وغیرہ کا ذکر ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ جن نے دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مار کے کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ پھر دوسرے دن پھر وہ بندہ چیخ رہا تھا، پھر اس کی مدد کو پہنچے تو اس نے آگے سے یہ کہنا کہ یار تو وہی کل والا بندہ ہے جس نے اس بندے کو مارا تھا۔ ایک مہربان بندہ بھی تھا جس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ پوری ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، قوم ساری تمہارے اوپر کانفرنس کر رہی ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے بدلے میں، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس شہر سے نکل جاؤ۔ اور مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ مدین میں جب پہنچے تو کنویں پہ عورتیں پانی پلا رہی تھیں، مرد جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو عورتیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں کنارے پہ کھڑی ان مردوں کا انتظار کر رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو ہٹا کر پانی پلایا۔ پھر وہ بیٹیاں اپنے ساتھ لے گئیں اور والد سے یہ کہا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ بہت اچھا دیانتدار بندہ ہے جس نے ہماری مدد کی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ایک شرط پہ وہاں 8 سے 10 سال تک اپنے ہاں رکھا، بکریاں چراتے رہے، اور جب وہ مدت پوری ہوئی تو اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے کیا کر دیا، روانہ کر دیا، اور راستے میں ہی پھر نبوت ملی تھی۔ یہ بڑا تفصیل واقعہ وہاں بیان کیا گیا ہے۔ میرا یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ جو شخص سورہ قصص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں لے لیتا ہے، اس کے اوپر اپنے فرشتے نگہبان مقرر کر دیتا ہے، وہ اس کی ہر طرح سے نگہبانی اور نگرانی کرتے ہیں، چوکیداری کرتے ہیں۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی کلام وہ کلام ہے کہ جس کے پڑھنے والا، جس کا قاری کبھی کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کبھی بھوکا نہیں مرتا، کبھی مفلس اور غربت کا شکار نہیں ہوتا، کبھی کسی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام معجز کی یہ کیا ہے، مثال ہے۔ اور سورہ قصص کو جو مرتبہ 27 مرتبہ پڑھے گا، اس کا کوئی بھی بندہ گمشدہ، کوئی چیز چوری ہو گئی ہو، کسی کا پتہ نہ چل رہا ہو، تو 27 مرتبہ پڑھے تو گمشدہ واپس آ جائے گا، بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے گا۔ اور یہ کمال ہے اس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے ایک مشہور کلام ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے تو وہ بھاگے ہوئے اشخاص واپس سے آ جاتے ہیں، ان کے چاروں طرف کے راستے بن جاتے ہیں، گھبرا کر وہ اپنے گھر کی طرف ہی رخ کرتے ہیں۔ او حینا الی ام موسیٰ، او حینا الی موسیٰ۔ اور اگر کوئی شخص بیمار ہو، کسی درد میں، خصوصاً پیٹ کے درد میں مبتلا ہو، یا اسے جذام کوڑ کی بیماری ہو، تو اس صورت کا نقش لکھ کر موم جمع کر کے اپنے گلے میں ڈالے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو صحت کاملہ ہوگی۔ اس کے نقش لکھنے کا وہ میں روزانہ بتاتا ہوں نا، اس کے عدد نکال کر اس کے نقش پور کرنے کا خود نہ کسی صاحب علم سے، کسی جاننے والے سے نقش بنوا لیں۔ پوری صورت اگر نہ لکھ سکیں تو اس کا نقش بھی وہی فائدہ دے گا جو صورت دیتی ہے۔ 4,07,000
120 اس کے عدد ہیں، اور اس عدد کے مطابق وہ اپنا نقش بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورت کے پڑھنے کی وجہ سے بھوک، افلاس و غربت، حفظ و امان اور تمام امراض جسمانی اور روحانی کا اس میں شافی علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔